السلام علیکم ناظرین، ندیم ملک نے احسن اقبال کو شو میں بلا کر شہباز شریف کی کرتوتیں گنوا دی، لیکن احسن اقبال ان میں سے کسی بھی بات کا کوئی بھی جواب نہ دے سکے۔ ندیم ملک نے احسن اقبال کے سامنے عمران خان کی مقبولیت کی مثالیں بھی دے دی۔ آئیے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ انتخابات میں کیا امید ہے آپ کی؟ جی انشاءاللہ دیکھیے ندیم ملک صاحب، میں تو ایک حلقے کا آدمی ہوں اور ابھی بھی 4-5 دن حلقے میں ہی تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے امید ہے کہ اگلے انتخابات میں مسلم لیگ نون کو ایک بہت بھرپور کامیابی ملے گی، اور اس کی وجہ ہے مسلم لیگ اللہ کے فضل سے کہہ سکتی ہے کہ جو ہم نے لاہور کے ساتھ کیا، جو لاہور کی شکل بنائی، ایسی ہم پورے پاکستان کی بنا دیں گے۔ آج کل تو بڑے گندے شہر لاہور نہیں، کے ساتھ دیکھیے یہ جو آلودگی ہے یہ تو علیحدہ چیز ہے نا، اس کا تعلق تو کچھ کراس بارڈر بھی ہے، ایسٹ پنجاب سے بھی آتی ہے، کچھ پولوشن ہے۔ لیکن 16 ماہ کی کارکردگی کو آپ کیسے بیان کریں؟ جی دیکھیے 16 ماہ جو ہمیں مسائل کا ایک بہت بڑا پہاڑ ملا تھا، اس سے ہم یقیناً لڑتے رہے۔ بلاول صاحب اس کی ذمہ داری نہیں لے رہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہایت ہی ان کی ناواقفیت ہے آئین سے، چونکہ وہ تو کہتے ہیں کہ نون لیگ والے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، یہ تو انہوں نے دیکھیے نا، پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ کیبنٹ از اے کلیکٹیو رسپانسبلٹی۔ تو جب آپ کے بعض وزراء سے میں نے بیک گراؤنڈ انٹرویوز کیے تو انہوں نے کہا، میں نے انہیں تنقید کی، میں نے کہا 90 وزیروں کی کابینہ شہباز شریف چلا رہا تھا، ملک چلا رہا تھا یا ڈبو رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ سارے اتحادی ہمارے بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہے تھے۔ میں وہ چیزیں بتا سکتا ہوں کون کون سے پروجیکٹس میں انہوں نے مجھے بتایا کس کس جماعت نے اربوں روپے کمائے، میں یہ نہیں رہا۔ میرا مقصد ہے کہ اگر آپ دیکھیے کولیشن، آپ قصوروار ہیں اس کے، شہباز شریف ٹیم لیڈر از مور ریسپانسبل۔ اگر آپ ایک کولیشن گورنمنٹ میں تھے اور اس کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی میں آپ مسلم لیگ نون کو کہیں کہ مہنگائی لیگ ہے، تو کیا پھر ہم آپ کو سیر پارٹی کہیں؟ یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن بلاول نے آج ایک دوبارہ بیان دیا، وہ کہتے ہیں ان ساروں کو چھوڑیں، یہ بڈھے لوگ ہیں، مجھے موقع دے، سنائیے گا جی کیا بولا نا۔ کی حکومت میں مسئلہ یہ تھا کہ حکومت عوام کے مسائل حل کرنے کی بجائے اپنے ذاتی دشمنیاں میں اور انا کی مسئلے میں پڑا ہوا تھا۔ آپ نے مہنگائی لیگ کا بھی اصل چہرہ دیکھ لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں شیر تو بلی نکلا ہے، اب آپ پیپلز پارٹی کو موقع دیں۔ دیکھیں یہ تو اب انتخابات چونکہ آ رہے ہیں نا، ہلکی پھلکی میوزک چلے گی۔ ایسا نہیں ہوا صاحب، 2018 کے جب الیکشنز ہو رہے تھے نا، تو ہم پنجاب کے تقریباً سارے حلقوں میں گئے تھے، قومی اسمبلی کے انتخابات کو خاص طور پر فوکس کرتے ہوئے۔ اس وقت جو شہباز شریف کے چیف منسٹر کارکردگی تھی نا، اور اس میں ایک امپیکٹ یہ بھی تھا کہ بڑا بھائی پنجاب، ادھر چھوٹا بھائی پنجاب میں وزیر اعلیٰ تھا تو بڑا بھائی وزیر اعظم تھا، فنڈز کی کمی نہیں تھی، سپورٹ مل رہی تھی وفاق سے۔ اس وقت آپ لوگ تگڑے کھڑے تھے، اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بھی تھا، وہ بھی سپورٹ کر رہا تھا، ووٹ کو عزت دو۔ اب 2024 میں جب آپ جائیں گے تو آپ کے اوپر بیگیج 16 ماہ کی حکومت کا ہے۔ اب 2017 نہیں کسی نے پوچھنا، یا 2013 نہیں پوچھنا، وہ لوگ 16 ماہ میں آپ نے مہنگائی کی، بے روزگاری کی، روپیہ 307 تک پہنچایا۔ ندیم ملک صاحب دیکھیے 2018 سے 2022 کو ڈسکنیکٹ نہیں کر سکتے سر، یہ بیانیہ چلتا نہیں، یہ لوگ سمجھ رہے ہیں ساری بات۔ دیکھیے اب آپ یہ دیکھیں، لوگوں کو یہ بھی نظر آ رہا ہے خان صاحب کی پچھلے 5-6 سال کی جو سیاست ہے، مجھے معاف کیجئے، کہنے دیجئے، مسلسل اس ملک کے اندر کرائسس، انسرٹنٹی، گالی گلوچ، پولرائزیشن پیدا کرنے کی سیاست۔ سر لیکن آپ لوگوں کی ساروں کی ایک کمزوری ہے کہ آپ اصل ایشو کو ایڈریس ہی نہیں کر رہے۔ 2011 سے عمران خان بیانیے کے اوپر انویسٹ ہونا شروع ہوا تھا کہ آپ چور ڈاکو ہیں، تو جو بیانیے کے لکھنے والے تھے، اسکرپٹ رائٹر تھے، جو اس کے ڈائریکٹر تھے، ہدایت کار تھے، سارے ان کو تو آپ سارے کہتے ہیں وہ بڑے اچھے بچے ہیں، آج کل انہوں نے نون لیگ کو گلے لگا لیا، تو سارا چور ڈاکو پہلے آپ تھے، اب عمران خان کو آپ نے قرار دے دیا۔ آپ کو اصل پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کی راہ ڈھونڈنی چاہیے، یہ راہ نہیں ہے جو آپ ڈھونڈ رہے ہیں۔ دیکھیے عملاً 2018 میں ہم سے چھینی گئی، اب جنہوں نے لیکن سر ایک پرابلم ہے، آپ بھی کھو کے لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نہیں، ہم نے کھو کے کہا، ہم انشاءاللہ اپنے میرٹ کے اوپر، نہیں میرٹ کے اوپر آپ آتے نہیں ہیں، میرٹ کے اوپر آپ اس وقت وہ تگڑا کھڑا ہے۔ نہیں بالکل تگڑا۔ 10 اپریل 2022 کے بعد کا جو اس کا بیانیہ ہے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی امریکہ، اس کی وجہ سے ہی از پروبیبلی دی موسٹ پاپولر لیڈر۔ نہیں وہ دیکھیے وہ بیانیہ کی بات نہیں ہے، ووٹ کی طاقت سے وہ اس وقت جیت نہیں سکے گا، اس کے ساتھ وہی کام ہوگا جو نواز شریف کے ساتھ ہوا تھا، لیکن اس الیکشن پروسیس کی کریڈیبلٹی لوگ جو ہے، یہ سیاست اور الیکشن کوئی تھیٹر نہیں ہوتا کہ ایک مداری آئے گا اپنا کام کرے گا، لوگ دیکھتے ہیں، انہوں نے اب تجربہ کار ہو گئے ہیں، پاکستان شروع کر دیا۔ الیکشن سیناریو کیا ہوگا؟ پی ایم ایل این کچھ ایکس نمبر آف سیٹس لے گی، آدھا اکثریت کے قریب نہیں ہوگی، پھر آپ کولیشن پارٹنر ڈھونڈیں گے، پنجاب میں استحکام پاکستان، پرویز خٹک آپ کے پی میں، ایم کیو ایم کراچی میں، باپ پارٹی بلوچستان میں بھی جی ڈی اے جے یو آئی فضل الرحمان بلوچستان اور کے پی میں دونوں۔ دیکھیے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ فیڈرل گورنمنٹ بنا پائیں۔ دیکھیے انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون ایز اے سنگل پارٹی سمپل میجورٹی ضرور انشاءاللہ حاصل کرے گی، جو میں دیکھ رہا ہوں، یہ آپ دیکھ لیجئے گا نشستیں جس طرح آئیں گی، پی ڈی ایم جیسا ایک اور تجربہ ملک کو لے بیٹھے گا معذرت کے ساتھ۔ ناظرین، جب ندیم ملک نے کہا کہ شہباز شریف کے دور حکومت میں کون لوگ اور کون سی پارٹیز مل کر چوری کرتے تھے اور کرپشن کرتے تھے،
मुझे इन सब के नाम पता है। आपने वीडियो में देखा होगा कि ये बात सुनने के बाद एहसन इकबाल के चेहरे के तासुरात ही बदल गए और उन्होंने इस बात पर टाल मटोल से काम लिया और इसके जवाब में एक नई बहस छेड़ दी। नाज़रीन, ये तो आप सब जानते ही हैं कि जब मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था, तबाही की तरफ जा रहा था और मुल्क में इकोनॉमिक क्राइसिस से, उस वक्त की पीडीएम जो शहबाज शरीफ के अंडर काम कर रही थी, वो मुल्क को मजीद लूटने में लगे हुए थे। मुल्क की रगों में जो थोड़ी बहुत ताकत बची थी, वो भी इस शहबाज शरीफ की हुकूमत ने और इनके इत्तेहादियों ने मिलकर निचोड़ ली। लेकिन उसके बावजूद आज ये किस कदर ढिठाई और बेशर्मी से अवाम को वोट के लिए कायल करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि नाज़रीन, इनको अवाम के वोट की क्या जरूरत, अवाम इन्हें वोट दे या ना दे, जब तक इनके सहूलतकार इनकी सहूलतकारी कर रहे हैं, इनको पूरा यकीन है कि हम ही जीतेंगे। लेकिन नाज़रीन, अब दौर बदल चुका है। अवाम मिलकर इन्हें इलेक्शंस में धांधली नहीं करने देगी। अवाम सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को वोट देना चाहती है और इमरान खान का ही साथ देगी, ताकि नून लीग और इनके सहूलतकारों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।